آج کے دور میں ہر مسلمان آپس میں نفرتوں کا شکار ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کلمہ سب کا ایک، نبی سب کا ایک، معبود سب کا ایک، اور قرآن سب کا ایک، نام سب کا ایک مسلمان، پھر یہ دل کیوں پھٹے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دلوں میں نفرتیں کیوں بس چکی ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کے ساتھ دل کی گہرائی سے ملنا پسند نہیں کرتے، منافقت کے ساتھ ملا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ظاہری بات ہے، یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان کہلاتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں جماعت سے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ظاہری بات ہے، جب اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں تو ان کے دلوں میں تو بدرجہ اولا نفرتیں ہوں گی، اور یہود و نصارہ سے ان کو محبتیں ہوں گی، اور انہی کی اداؤں کو وہ اپناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن مسلمان اور نماز بھی پڑھ رہا ہے اور پھر بھی دلوں میں نفرتیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، یہ تعلیم دی تھی صحابہ کرام کو، بلکہ پوری امت کو آپ نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو، نماز جماعت سے پڑھتے ہوئے صف کی درستگی کر لیا کرو، ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کے نہ کھڑے ہوا کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، اپنی صفوں کی درستگی رکھا کرو۔ اور صحابہ فرماتے ہیں راوی کہ ہم پھر اس طرح سے کھڑے ہوتے، ہمارا کندھا ہمارے بھائی کے کندھے کے ساتھ، ہمارا قدم ہمارے بھائی کے قدم کے ساتھ، دایاں قدم اس کے قدم کے ساتھ، بایاں قدم اور بائیں جانب کھڑے ہونے والے اس کے قدم کے ساتھ ہم ملا کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ الکتف بالکتف والقدم بالقدم، کندھا کندھے سے ملا ہوا ہوتا اور قدم قدم سے ملا ہوا ہوتا، ہم اس طرح کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَسُوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ او بین قلوبکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یا تو تم صفوں کی درستگی کرو گے، مل کر کے کھڑے ہوگے، ورنہ جب سب درست نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو پھیر دے گا، ایک دوسرے سے تمہارے چہروں کو ایک دوسرے سے پھیر دے گا۔ بظاہر کچھ ہوں گے اور باطنی طور پر نفرتیں ہوں گی۔ جب نماز پڑھنے والے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور 13ویں 14ویں صدی کے ملاؤں کے کہنے پر کہ جی اپنے اور برابر والے کے درمیان 4 انگل کا، 5 انگل کا، 6 انچی کا فاصلہ رکھنا ہے، تو صف درست کہاں سے ہوگی؟ بات تو پھر ان ملا مولویوں کی مانی جا رہی ہے، ان فقہ والوں کی مانی جا رہی ہے، پھر بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی نا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یا تو تم صفوں کو درست کر لو گے، جیسے صحابہ کھڑے ہوتے تھے کہ یہ سن کر کے مل کے کھڑے ہو رہے ہیں، اپنا کندھا کندھے دوسرے کے کندھے کے ساتھ، اپنا قدم دوسرے کے قدم کے ساتھ ملا کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے، تم صفوں کی درستگی نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو پھیر دے گا، یعنی تمہارے دلوں کو متفرق کر دے گا۔ اور پھر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، اے میرے صحابہ مسلمانوں، کیا ایسے صف نہیں بناتے جیسے فرشتے اللہ کے ہاں وہاں صف بناتے ہیں، آسمانوں کے اوپر صفیں بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ قیل وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، پوچھا گیا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ کیسے صف بناتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ آپ نے 2 خوبیاں، 2 صفتیں ان کی بتائیں۔ آپ نے پہلی صفت یہ بتائی، یکملون الصفوف الاولا،
جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو جائے دوسری نہیں بناتے، دوسری مکمل نہ ہو جائے تیسری نہیں بناتے، اسی ترتیب سے صفیں بناتے ہوئے چلتے ہیں۔ اور پھر دوسری صفت آپ نے یہ بتائی وَيَتَرَاصُونَ فِي صُفُوفِهِمْ، چونا گچ کر کے کھڑے ہوتے ہیں آپس میں۔ چونا گچ کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ دیوار قائم کر رہے ہیں، ایک بلاک ادھر لگایا ایک بلاک ادھر لگایا، درمیان میں آپ نے گارا ڈال دیا، دونوں بلاکوں کو ملا دیا، جبھی تو مضبوطی آئے گی۔ اور جب الگ الگ ہوں گے تو یہ ساری دیوار گر جائے گی۔ اسی طرح مسلمان جب نماز میں الگ الگ کھڑا ہوگا تو پھر یہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں تمام سامعین سے کہوں گا اس پیغام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک پہنچائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں۔